السلام علیکم ناظرین۔ دولت کو سب کچھ سمجھ لینا دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو سونے کی ایک اینٹ ملی۔ اس اینٹ کے ملنے سے قبل وہ شخص غریب تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ وہ شخص ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا اور اپنے ان اشغال میں بڑی ہلاکت محسوس کرتا تھا۔ جب اس شخص کو سونے کی اینٹ ملی تو اس کی قلبی کیفیت بدل گئی اور وہ اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہو گیا اور ہر وقت دنیاوی آسائشوں کے متعلق سوچنے لگا۔ کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ ایک شاندار مکان تعمیر کرے جس میں باغیچہ بھی ہو اور اس کے پاس عمدہ لباس اور سونے کا بہترین بستر ہو۔ الغرض اس طرح کے خیالات سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہو۔ وہ شخص اپنی اس قلبی اور دماغی کیفیت سے تنگ آ کر ایک روز جنگل میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کی مٹی سے اینٹیں پات رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی قلبی کیفیت لوٹ آئی اور اس نے سوچا کہ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں کہ سونے کی اینٹ سے اپنی قلبی کیفیت کھو بیٹھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن میری قبر کی مٹی سے بھی اسی طرح اینٹیں پاتی جائے گی۔ اس ایک سونے کی اینٹ نے مجھے دنیا میں الجھا دیا اور میں بھول بیٹھا کہ میں اس عمر کے قیمتی سرمایے کو یوں ہی برباد کر رہا ہوں۔ مقصود بیان یہ ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کر رہے ہیں کہ دولت انسان کے دل کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے اور اس کے دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ دولت ملنے پر انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دولت انسان کے دل کو یاد الہی سے غافل کر دیتی ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دولت ملنے پر انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ کچھ نیک لوگ دولت مند ہونے کے باوجود درویش ہوتے ہیں اور دولت ملنے پر بھی کار خیر میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ بیشتر انسان دولت ملنے پر دولت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور یوں اپنی دین و دنیا کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں لوگوں کو ترک دنیا یا مال و دولت سے نفرت نہیں دلا رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مال و دولت مل جانے پر انسان کو یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دولت ملنے پر اللہ عز و جل یاد رہے تو یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، ورنہ ایسی لعنت ہے جس کے ذریعے قارون، حامان اور شداد بارگاہ الہی میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔